بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، آغاز تو اس چیز سے کریں گے کہ سرکاری جو اخبار نویس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام کے اوپر، حکومت کے اوپر، اداروں کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، سب کنٹرول میں ہے، سب اچھا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اور اس وقت انٹرنیشنلی بھی ہماری گیم بڑی آن ہے، ٹرمپ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ انٹرنلی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیونکہ انٹرنل کرائسس کا شکار ہے، تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ نظام تو یہی چلے گا۔ دیکھیے، وہ 1970 میں مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ اس میں ہوتے تھے اخبار جہاں میں غالباً، تو وہ اپنا لاہور آ گئے اور ویکلی زندگی کے ایڈیٹر ہو گئے۔ ویسے تو میرے خیال ڈپٹی ایڈیٹر تھا لیکن پریکٹیکلی ایڈیٹر تھے۔ تو وہ نا جو سینئر جرنلسٹ تھے، ہی واز اے ینگ مین آبویسلی، اس وقت تو ہوں گے وہ 23-24 سال کے ہوں گے۔ تو وہ جو اپنا سینئر جرنلسٹ تھے نا، بشیر احمد ارشد صاحب تھے اور لوگ تھے، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کون لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے۔ تو وہ ہمارے سعید اظہر صاحب ایک ہوتے تھے، انہوں نے کالم لکھا کہ اگر یہ بچہ ہے تو آپ کے حساب پہ کیوں سوار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ساری پلاننگ تو عمران خان کے نقطہ نظر سے ہو رہی ہے، اور ہر وقت اس کو دھمکیاں دیتے ہیں یہ سرکاری اخبار نویس اور اس کو جتلاتے ہیں۔ وہ بھائی وہ اپنا اگر کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر پی ٹی آئی میں ڈویژن ہے اور باہمی اختلافات ہیں، کچھ ہیں بھی تھوڑے سے، تو ان کے حساب پہ کیوں سوار ہے وہ؟ بالکل یہ کہنا کہ دباؤ نہیں ہے، پچھلے 3-4 ہفتے میں تو بڑا دباؤ پڑا ہے۔ وہ کراچی گئے ہیں، اپنا چکدئی صاحب دوسری جگہوں پہ پھر گئے ہیں، اور یہ ابھی سرگودا، فیصل آباد، ملتان جب جائیں گے، گجرانوالہ، تو اس کا امپیکٹ ہوگا اور سہیل بہت۔ آفریدی بھی گئے، جی سہیل آفریدی بھی گئے کراچی، نہیں، لاہور۔ سہیل آفریدی نے بہت بڑا ہی دباؤ پیدا کر دیا نا، لیکن اب یہ دو الگ الگ ٹیمیں بن گئی نا، ایک علامہ اپنا ناصر عباس صاحب، ناظر عباس صاحب اور چکدئی صاحب، اور ساتھ دیکھیں نا مصطفیٰ کھوکھر کو، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو، اور زبیر صاحب کو، اور ان لوگوں کو آپ کوئی غیر ہم لوگ تو نہیں ہیں، بالکل سر۔ اور انہیں بات کرنی آتی ہے، اور زبیر صاحب بڑے اکانومی پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر پولیٹیکل میکینکس کو سمجھتے ہیں۔ تو دباؤ تو پڑا ہے، اور دباؤ کیا مطلب، یہ تو چلنے والا کارخانہ ہے ہی نہیں۔ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ جب یہ ناکام ہو گئی ہے تو یہ میڈیا تو اسے سارا نہیں، سرکاری اخبار میں ان کی کوئی ریڈیبلٹی نہیں ہے، جی سر، ان کی کوئی ساکھ تھوڑی ہے، جی سر۔ اور یہ پھر بعض اوقات اپنی ساکھ بنانے کے لیے وہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جو آزاد اخبار نویس کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ سر، یہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ کی صورتحال ہے، جو کسانوں کی ہے، جو تاجروں کی ہے، جو تنخواہ دار طبقے کی ہے، جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، تو اس سارے میں مطلب کیا اداروں پہ دباؤ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو لے کر آئے ہیں اور ملک کے اندر؟ شدید دباؤ ہے جی۔ دیکھیے نا، کراچی کا بزنس میں ناراض ہے، اور یہ گل پلازہ والے واقعے کے بعد اور بالکل بھی بھڑکا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ٹیم کرنے کی انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن وہ دیکھیے نا، لیڈرشپ کو قابو کر لیں گے، لیکن یہ عام بزنس میں تو بہت ناخوش ہے۔ ٹیکس بہت بڑھا دیے، بہت۔ لاہور میں کسی تاجر رہنما کی، کسی بزنس مین کی بات نہیں سنی جاتی، صرف ابوذر شاد صاحب کی بات سنی جاتی جو چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، اور وہ کراچی والوں سے بھی زیادہ ان کا سخت رویہ تھا، بلکہ ان کا رویہ تو اپوزیشن سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور وہ ان کے پاس بڑی ایک تحقیقاتی ٹیم ہے، ریسرچ کرتے ہیں سارا دن وہ، اور ان کے پاس بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹریڈ کہاں ہو رہی ہے، ٹیکس کتنے لگ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، بیوروکریسی کے، اگر خاص طور پر وہ بیوروکریسی کے خلاف ہے، تو دباؤ تو بہت بڑھ رہا ہے۔ اور سر، دباؤ بڑھ رہا ہے تو ہی اب نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، شوشہ تو نہیں، ہمارا پلان ہے ان کا، کہ انہیں لگتا ہے کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے جو نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ کیونکہ خان کے ووٹر ہیں، تو ہم 25 سال تک ووٹ کی عمر کر دیں تو شاید اس سے شریف خاندان کو اور پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ 55 سال بھی کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہ دیکھیں، ایک نوجوان ہے گھر میں یا دو ہیں، وہ ان کا ووٹ کا حق غصب کریں گے، وہ پرووک ہوں گے، اور پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے، یو پرووک 20% پیپل اینڈ یو کین ناٹ گورن۔ تو یہ اپنا 2 کروڑ آدمی ہیں، ووٹر ہیں، 8-9 کروڑ کل ووٹر ہیں، تو یہ 20% اس کا ہو گیا نا جی۔ تو یہ اپنے بزرگوں کے سر پہ سوار ہوں گے، اپنی والدہ سے کہیں گے، اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں گے، ضد کریں گے، اپنے والد سے کہیں گے۔
آپ یہ نوجوان جو ہیں وہ جب اسرٹ کرتے ہیں، اور یہ جنریشن زی جو ہے اس کو آپ قائل کر ہی نہیں سکتے. ونس دے ہیو ڈیسائیڈڈ تو وہ اپنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اول تو میرا خیال ہے مشکل ہی ہے. بہرحال نجم سیٹھی تک نے تو کہہ دیا کہ جی یہ عمران خان کے ووٹ کم کرنے کے لیے ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں. یعنی یہ ان کے الفاظ تو نہیں ہے مگر مطلب یہی ہے کہ جواز کوئی نہیں ہے. ایک شامی صاحب سے حمایت لے لیں گے، دو چار اور لوگوں سے لے لیں گے، اور انصار عباسی صاحب کر دیں گے حمایت. تو لیکن یہ تو کوئی رائے احمد اس کو قبول نہیں کرے گی، اور یہ ایسا فیصلہ ہوگا جو بعد میں بدلنا پڑے گا. سر یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے فیکٹر کی آپ نے بات کی، جب وادی تیرہ میں آپریشن شروع ہوا تو ایک پروپیگنڈا ہوا کہ جی سہیل آفریدی کے علاقے میں کیونکہ آپریشن ہو رہا ہے، اور وہ کیونکہ ان دنوں میں پھر کراچی چلے گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس طرح سے وہ وادی تیرہ میں گئے ہیں، پھر اگلے دن مجاہدین کو بلایا ہے؟ میں نے وادی تیرہ کی نہیں دیکھی، لیکن میں نے ایبٹ آباد میں ان کا استقبال دیکھا اور مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں. ایبٹ آباد میں ہمیشہ جو ہزارہ کا صدر مقام ہے، ہمیشہ عمران خان کی حمایت بہت زیادہ تھی. 2002 میں سب سے پہلا بڑا جلوس ایبٹ آباد میں نکلا تھا. اور وادی تیرہ میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن جو پوچھا ہے لوگوں سے اور جو تاثر ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ جو منصوبہ تھا تو اس نے ناکام بنا دیا ان کا کہ بھائی اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے، لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. جب وہ خود جا کے وہاں بیٹھ گیا، سچویشن کو اس نے فیس کیا. اور اگر میرا خیال ہے کہ کہیں کوئی اگر جگہ ہو، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں سر یہ ٹوٹل تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. تو ان کے لیے کہیں بندوبست کریں شہر سے ہٹ کے، جہاں کہیں زمین سرکاری موجود ہو، یا لوگ دے دیں گے. پختونخوا کے لوگ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب وہ نکلے تھے لوگ وہاں سے آپریشن ہوا تھا تو سب لوگوں کو گھروں میں اکوموڈیٹ کر لیا گیا تھا. بہت کم لوگ جو کیمپوں میں گئے تھے. اوورسیز پاکستانی سے کہیں 20,000 خاندان ہیں نا جی، 19,000 خاندان ہیں. 19,000 خاندان ہیں، ان سے کہیں 19,000 اوورسیز پاکستانی جن کے اخراجات برداشت کریں، ایک فیملی کو اڈاپٹ کریں، اس کا ایک بورڈ بنائیں، کوئی کمیٹی بنائیں، اس کے ذریعے کریں. ڈیٹا تو ان کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیٹا موجود ہے سارا، کیونکہ وہ جو تو وہ اپنا جو ہے 19,000 آدمیوں کے شناختی کارڈ نمبر لیں اپنا، اور وہ ان کو ڈائریکٹ پیسے بھیجیں، وہاں بینک کی برانچ کھولیں، اور خیبر بینک کی. اور تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو ان کو ان پاپولر، جب کوئی شخص اتنی بڑی قوت کے ساتھ اس کی پذیرائی ہوتی ہے اتنی بے محابہ، تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ایمرج ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا کہ چگئی صاحب کو لاہور سے الیکشن لڑانا چاہیے. اگر سہیل آفریدی کو لاہور سے الیکشن لڑایا جائے یا فیصل آباد سے یا ملتان سے فرض کیجئے، تو وہ جتنے ووٹ اپنے علاقے میں لیے اس سے زیادہ ووٹ لے گا. بالکل صحیح. سر میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، اس میں دیکھیں زبردست ایموشنل بیلنس ہے. وہ تنقید سے، یہی لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے، تنقید سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، بات سنتا ہے، فیس کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے سچویشن سے، اوائڈ نہیں کرتا. سر جب انہوں نے جانا تھا، میں آپ کو ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں. جب سہیل آفریدی صاحب نے کراچی 3 دن کے لیے گئے، واپس آئے تو ٹیوزڈے کو انہوں نے جانے کی کوشش کی، تو ان کے اپنے علاقے کے جو ان کے اپنے لوگ ہیں، یعنی ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں، انہوں نے آگے سی ایم ہاؤس میں دھرنا دے دیا. انہوں نے کہا آپ نے نہیں جانا. اس دن انہوں نے ہیلی پہ جانا تھا، سیکورٹی بھیج دی تھی. انہوں نے دھرنا دے دیا، آپ نے نہیں جانا، خدا نخواستہ آپ کو واقعہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ نے نہیں جانا. وہ خیر نہیں گئے. اس کے بعد وہ اگلے دن پھر ایک دن چھوڑ کے جمعرات کو کراچی چلے گئے. وہ جو کارکن ایک شہید ہوا تھا اس کے گھر چلے گئے. پھر جب وہ واپس آئے اور فرائیڈے کو جانے لگے تو پھر کہا گیا کہ جی ہیلی نہیں جا سکتا، موسم خراب ہے. 2 بجے جب اچانک انہوں نے کہا کہ گاڑیاں نکالو تو ہر چیز ہل گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بائی روڈ وہ گئے تیرا، انہوں نے روڈ کھلوائے، انہوں نے لوگوں کو سنا، لوگوں سے ملے، بچوں سے ملے، کوئی انہوں نے خوف محسوس نہیں کیا، اپنے لوگوں میں گئے. پھر وہ آج بھی گئے، کل بھی گئے، اپنے وہ جو کیمپ ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس گئے، ان کی بات سنی. یہاں تک کہ جو کچھ لوگ بہت سخت ان سے بات کر رہے تھے تو ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ آگے بڑھے کہ ان لوگوں کو کہیں گے یار ایسے بات نہ کریں. انہوں نے سب کو پیچھے ٹال دیا، انہوں نے ان کو بات کرنے دو. لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھے ہیں، جو خواتین نیچے بیٹھی تھی اس پہ ایکشن لیا، اپنے لوگوں کو ہاٹ لائن ایک قائم کر کے، ایک ہیلپ لائن قائم کر کے وہ نمبر دیا، کوآرڈینیٹرز کے نمبر دیے. وہ جو سارا پلان تھا نا سر کہ آپریشن کے نام پہ لوگوں کو ڈسپلیس کر کے اور سہیل آفریدی کو ان پاپولر کیا جائے گا، انہوں نے ساری کی ساری چیز کو اپنے حق میں بدل لیا اور جا کے سچ بتایا لوگوں کو. دیکھیے لیڈر، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو عوام کے درمیان رہتا ہے اور اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہے پوری طرح.
جو آدمی ہر روز ڈٹرمنٹ ہو کہ اس نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، چھٹی وہ کرتا نہیں ہے، انرجی بڑی ہے، وہ اپنا عمران خان کی کمی اس نے پوری کر دی ہے۔ خیر عمران خان کی بات الگ ہے، وہ جیسا ایک لہکتا ہوا استعارہ ہے، وہ تو کوئی ہر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ عمران خان کے پیٹرن پہ کام کرتا ہے، وہ تو کچھ اس کا نہیں بگاڑ سکتا۔ اور سر میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کروں، اپنا ذاتی مشاہدہ، کہ وہ جب بھی اسلام آباد آتے ہیں تو جن صحافیوں کو ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے تو میں ان میں شامل ہوتا ہوں، جن رپورٹرز کو ملنے کا موقع ملتا ہے، ان کا روب یہ ہے سر کہ اگر آپ ان کے ساتھ اکیلے بیٹھے نا کمرے میں، ان کا روب یہ ہے کہ آپ ان کو 2 نمبر کام نہیں کہہ سکتے، یعنی اگر آپ ہاں ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی آپ کہیں یہ ایسی اتنی مارل اتھارٹی، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اگر اتنی مارل اتھارٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ سر ہمارے ایک دوست نے، وہ اسلام آباد میں ملے اور ہمارے دوست نے ان کے ساتھ بات کی کہ ایک محکمے کے سیکٹری کی، ہمارے دوست نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فلاں چیز کی خریداری میں نا کرپشن کیا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے پی ایس کو بلایا اور ان کو کہا کہ نوٹ کریں۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ پشاور پہنچے، اس اگلے دن ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ فلاں سیکٹری چینج، اور پھر انہوں نے اس کو بتایا کہ میں نے چیک کروایا، بالکل اس نے کرپشن کیا ہے، اس کو ہٹایا ہے، وہ انکوائری شروع کروا دی ہے، بڑے حاضر دماغی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریٹس کے اندر نا چل رہا ہوتا تھا کہ فلانی بیوروکریٹ نے فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دیے، وہ فلانی سیٹ پہ لگ رہا ہے۔ اب ہماری وہاں پہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بھی ایسی شکایت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں فلانی سیٹ پہ لگ رہا ہوں کیونکہ میں نے اتنے پیسے دے دیے۔ پھر ان کی جتنی اپنی گورننس، بہت شکایات تھے، وہ پختونخوا سے بہت شکایات سننے میں آتے تھے، ان سے پہلے جو تھا سلسلہ، جی سر، کیونکہ وہ بیسیکلی اسٹیٹس کوئی آدمی تھا نا۔ یہ جو دیکھیں قبائلی علاقے سے پہلی دفعہ ایک آدمی چیف منسٹر بنا ہے، یہ جب انرجی پہلی دفعہ کسی علاقے میں انلیش ہوتی ہے، جیسے ایم کیو ایم کا ہوا تھا، وہ تو خیر اپنا تشدد کے راستے پہ چل نکلے، لیکن یہ بہت دالائی کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ کوئی جوابی تشدد نہیں ہوگا، اور بار بار اس کا اظہار بھی کیا۔ بالکل سر، ابھی آپ نے رضوان غلزی صاحب کے ساتھ ایک آپ کا انٹرویو تھا جس میں آپ نے ظاہر ہے ثانیہ گل پلازا کے اوپر بہت زیادہ بات کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابصار عالم صاحب اور ہمارے کچھ اور صحافی وہ تو بلاول بھٹو زرداری کی برانڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ نئے ونڈر بوائے ہیں۔ نہیں وہ نہیں آ سکتا، اور اگر آیا تو وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ ایک آدمی جو ہے دبئی میں پلا بڑا ہے یا اور بیرون ملک کہیں بھی، اس کو سندھی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی، بڑی مشکل سے اردو بولنے سیکھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا کیا وہ پانی والا اور ٹانگوں والا، اور وہ اپنا وہ اس معاشرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی واقف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمارا موازنہ پنجاب سے نہ کریں اور دوسرے صوبوں سے نہ کریں، پختونخوا سے نہ کریں، ہمارا مقابلہ تو انٹرنیشنل جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے۔ حالت آپ نے دیکھ لی، لا قانونیت ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ہے نہیں، اور مارل کریج ہے نہیں، اور وہ اپنا کیا وہ کوئی لیڈر اس میں دیکھیں، لیڈر یہ نہیں ہوتا وہ چیخ چیخ کے، پہلے تو بہت چیخ چیخ کے بات کرتا تھا اپنے نانا کی طرح، وہ بھائی نانا کا تو فطری سٹائل ہی یہی تھا۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی کا نکال نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی چانس ہے۔ اور یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے برانڈنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو سنجیدہ سیریس اخبار میں سے، چاہے وہ نون لیگ کے لیے سافٹ کارنر ہی رکھتے ہو، وہ نہیں اس کو لیڈر کے طور پہ قبول کریں گے، اور رائے عامہ نہیں قبول کریں گے۔ سر معذرت کے ساتھ، گستاخی کی معذرت، لیکن کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ مریم نواز کو 13 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا؟ نہیں، مریم نواز کی کوئی مزاحمت نہیں تھی نا، کوئی متبادل نہیں تھا، اور مریم نواز کو کسی نے پرفارمنس نہیں دیکھی تھی، جیسے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم توقع رکھتے تھے کہ یہ اچھا کام کریں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک چلائی ہے اپنے والد کے عدم موجودگی میں، اس میں تو ان کی پرفارمنس اچھی تھی، تو اس نے کیا کیا، بلاول نے کیا کیا ہے؟ ویسے ان دونوں میں ایک قدر مشترکہ شام کو میں سوچ رہا تھا یہ ہے کہ اس نے بھی اپنا والدہ کا نام جو ہے وہ کر لیا والد کے بجائے، اور ان کا بھی یہ ہے کہ میاں کی بجائے والد کا نام رکھا۔ تو یہ تو کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ ایسے لوگ ابھر آتے ہیں، تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ محترمہ کی کون سی پرفارمنس ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئی، لیکن آپ دیکھو ان کو ایک چھوٹی سی بات ہی پتہ نہیں، ان کو بنیادی بات کا ہی نہیں پتا۔ لیڈر کی کوئی جنس نہیں ہوتی، لیڈر جو ہے وہ خاتون نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں بر صغیر کی جھانسی کی رانی اور کئی خواتین آپ کو ملیں گی، تو لیڈر جو مرد نہیں ہوتا، عورت نہیں ہوتی، وہ لیڈر ہوتا ہے بس۔ تو ان کو تو یہی نہیں، وہ اپنا
آپ لباس اور یہ اور وہ چیزیں، میں اس پہ زیادہ نہیں ذکر کرنا چاہتا. یہ کیا ہے، یہ کیا کلچر ہے؟ سر آج کل آخری میرا سوال ہے، آج کل سرکاری اخبار نویس سب کو ایک خبر فیڈ کی گئی ہے کہ عمران خان جیل میں بہت گالیاں دیتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیونکہ وہ بہت تھک چکے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ گالیاں دیتے ہیں جیل میں کچھ شخصیات کو. دیکھیے، میں جس عمران خان کو جانتا ہوں، جس کے ساتھ آپ کو پتا میں نے طویل عرصہ گزارا ہے، کوئی 2000 سے لے کے آنورڈ 2011 تک، تو وہ اب نا، میں تو یہ باور نہیں کرتا کہ اس طرح ٹیمپر لوز کر کے. مجھے کتنے واقعات مجھے یاد ہیں کہ کسی نے خان صاحب کو اکسانے کی کوشش کی، برا بھلا کہا، کوئی جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے، بعض دوست تھے، ملامت کرتے، وہ چپ کر کے سنتے رہتے تھے. میرے نہیں خیال کہ وہ اس میں کوئی صداقت ہو. اور یہ سارے ایک ہی اخبار گروپ کے لوگ ہیں، سرکاری اخبار نویس ہیں. مجھے افسوس ہے کہ نجم سیٹھی بھی اس ٹریپ میں آ گئے، حالانکہ وہ بعض معاملات میں اتحاد برتتے ہیں. تو ان کے پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوگا؟ جب تک کوئی اس کی تصدیق نہ کرے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا. علیمہ خان سے وہ زیادہ اس پہ بہتر نہیں، روشنی انہوں نے ڈالتے. یہ تو کہا ہے کہ خان صاحب گفتگو بہت سخت کرتے ہیں اور ہم تو اس کو تھوڑا سا نرم کر کے پھر بیان کرتے یہ ہیں. سخت اور بات ہے، فرسٹریشن اور بات ہے، اور سخت رویہ، ایک سوچ سمجھ کے ایک آدمی سخت رویہ اختیار کرتا ہے. دیکھیے، سلیمان دی میگنیفیشنٹ سے انہوں نے کہا جی ایک آدمی ہے، وہ تو بہت مقدمات خود بھی سنتے تھے، یعنی قاضی تو سنتے ہی تھے. وہ ایک آدمی ایک کالی سی چیز پیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے. اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صاحب کے زمانے میں یہ مشروب تھا؟ وہ بلا کافی تھی، کچھ بھی نہیں جی تھا. سر. انہوں نے نہیں تھا. انہوں کا کوئی شور شرابہ کرتا، کسی کو تکلیف تھا؟ انہوں کا نہیں، کسی کو نہیں تھا. تو ان کا چھوڑو یار، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا فضول تم بات کر. بات یہ ہے کہ جو آدمی سوچ سمجھ کے رائے قائم کرتا ہو، عمران خان نے بہت لرن کیا ہے. شروع میں ہم بھی یہ کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، سیاسی حرکیات کو نہیں سمجھتے. لیکن اب تو وہ ایسا سمجھتا ہے. میں جو آخری ملاقاتیں ان سے کی گرفتاری سے پہلے، وہ ہمیں حیرت ہوتی تھی یار، ہمیں پورا اتنا زمانہ گزر گیا، 55 سال ہو گئے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنی باقیہ بہنیں ہیں تو ان کے سامنے کھل کے ہی بات کریں گے نا، یا وکیل ہیں ان کے سامنے کھل کے بات کریں گے. تو باقی وہ در و دیوار سے باتیں کرنے والا آدمی. میں جب کبھی گیا، میں نے کبھی ناک نہیں کیا، کبھی ٹائم نہیں لیا، بس یہ کہتا تھا کسی وقت آؤں گا. تو میں نے ان کو یا پڑھتے ہوئے دیکھا یا ورزش کرتے ہوئے دیکھا. نہیں، وہ جو دری دیوار والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، ان کی طرف دیکھ کے وہ کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں. گالی تو میں نے تو کبھی اس کو گالی دیتے نہیں، کبھی. بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے منہ سے ایک بہت سخت بات نکل گئی ایک دوست کے بارے میں. اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ یہی ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ راشد خان بھی نے کہا، انہوں نے بھی کہا بھائی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے سچی بات ہے کہ بڑی شرمندگی ہوئی. تو میں نے تہیہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. میں نے کبھی عمران خان کو ایک دفعہ بھی، 11 سال کی بہت کلوز ریلیشن شپ تھی، میں اس پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، اچھا نہیں ہے. ٹریول کیا، پیسوں کا لین دین کیا، اور ان کے ساتھ بہت وقت گزارا. میں نے کبھی ایک دفعہ بھی ایک بھی گالی ان کی زبان سے نہیں سنی. بالکل صحیح ہے. چلیں سر، کل نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.